لیکن الگ ہوں گے یہ لوگ، آج نہیں تو کل الگ ہوں گے، لیکن یہ الگ ہوں گے، یہ اہل حق کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یا تو اللہ انہیں ہدایت دے کر کے مکمل مومن بنائے گا، یا تو اللہ انہیں راستے سے صاف کر کے ایمان والوں کو پاک اور صاف کر دے گا۔ یاد رکھیے، جب یہ معمولی طاقتوں کی طاقت کو دیکھ کر کے ان کے جوتوں میں اپنا سر دے رہے ہیں، تو یہ لوگ تو دجال کی سب سے پہلے آ کر کے بیعت کریں گے کہ ہم تمہیں خدا مانتے ہیں، تم ہمیں بخش دو۔ معمولی طاقتیں، اچھا اس سے پہلے بھی بہت ساری طاقتیں آئی ہیں، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے سروں کو دھڑوں سے الگ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو آج حالات دیکھ رہے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا۔ آپ نبوی زندگی اٹھائیے، آپ اٹھائیے نبی زندگی، آپ پڑھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی، حضور کی مدینہ کی زندگی، اس کے بعد فتوحات، آپ پڑھیے، آپ کو سب ملے گا جو حالانکہ سب کو پتہ۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو معاملہ ہے اس سے دل بہت مایوس ہے، اب کیا کرنا چاہیے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بدائیاں دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں کیا خیر ہے، جو مسلمان بدائیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے بات میں نے قرآن پاک کی ایک آیت شروع میں پڑھی تھی کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آپ ہمت نہ ہاریں، غم نہ کریں، آپ ہی کو اللہ غالب کرے گا ان کنتم مؤمنین، اگر آپ سچے اور پکے مومن ہیں۔ پہلی بات، اسلام میں مایوسی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے قرآن کے اندر سورہ یوسف، لا تیأسوا من روح اللہ، قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس طرح ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر۔ کوئی مومن اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو تم گنہگار ہو لیکن تم میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بڑا غفور بڑا رحیم ہے۔ تو ایک ہے کہ مایوسی، انسان کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ المناک واقعہ ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ یہ انتہائی یعنی ایک جو لوکتنتر ہے اس کے خلاف جو معاملات ہوئے ہیں، بابری مسجد کی شہادت کا، یا اور بھی جو ہو رہے ہیں، اکثر و بیشتر ہیں، بہت سارے ہیں، اب کہاں تک گنائیں گے ہم۔ اب تو ہر دوسرا واقعہ ہی ایسا ہوتا ہے جس میں ایک خاص طبقے کے گلے کو گھونٹا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات سے نا امید نہیں ہونا۔ دیکھو ہماری ذمہ داری، اگر آپ یعنی آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ بالکل بدل دیں معاملات کو، لیکن ہم اتنا کر سکتے کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اتنا رونا ہو رہا ہے، اتنا دھونا ہو رہا ہے، بالکل جائز ہے، یہ ان کی ایمانی غیرت ہے، جو رو رہے ہیں دھو رہے ہیں، میں بالکل اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ان کی ایمانی غیرت ہے۔ لیکن آپ بیک گراؤنڈ میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی مسجد ابھی بھی خالی ہیں، ایسے سے مساجد ہم خود بتا دیں گے جہاں گاؤں کے اندر جہاں بھینس باندھی جا رہی ہے، جہاں کتے بچے دے رہے ہیں، آپ ان مساجد کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی مساجد کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ آج بھی بہترین سوشل میڈیا پر رونا دھونا ہوا، بابری بہت یاد آئی وغیرہ وغیرہ، ہم تجھے نہیں بھول سکتے، تمہیں نہ اذان دیں گے، نماز پڑھیں گے۔ خود آپ آج بھی آپ کی مسجد خالی تھی، یہ کیا ہے؟ تو اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں غم ہونا چاہیے، یہ فرض ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے گھر کو شہید کیا جائے اور اس کے اندر غم نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، نام تو ہے مسلمان کا، کلمہ شہادت زبان سے پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں غم نہیں ہے اور اگر وہ ان معاملات پر خوش ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اب دوسری بات، لوگ بدائیاں دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا گھر کوئی توڑ پھوڑ کر کے اپنا گھر اس میں بنا لے اور پھر وہ گرہ پرویش کی دعوت کرے اور اس میں آپ کو بھی انویٹیشن دے۔ آپ ہی کا گھر توڑا، آپ ہی کا گھر توڑا، آپ کو باہر بھگایا، آپ کا نام و نشان وہاں سے مٹایا، پھر اپنا ایک گھر بنوایا، اس میں انویٹیشن دے رہا کہ آؤ میرا گرہ پرویش ہے۔ آپ اس کے گھر میں جانا پسند کریں گے؟ آپ بتائیں ارے بھائی بہت بہت مبارک ہو، آج آپ کا گھر بن گیا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بڑا عالی شان گھر بنا ہے۔ ارے تم رو گے کنارے بیٹھ کر کے کہ اس نے مجھے گھر سے نکالا، میرے گھر کو توڑا، پھر گھر آباد کر کے آج اس میں خوشیاں منا رہا ہے۔ وہاں پر تو آپ روئیں گے اور یہاں پر آپ بدھائیاں دے رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ منافق، یہ تو منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو منافقت ہے۔ دیکھو یہ وقت جو چل رہا ہے، یہ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ آزمائش کا دور ہے، یہ چھٹائی کا دور ہے۔ اللہ اس میں حق اور باطل کو چھانٹیں گے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹیں گے۔ کتنے لوگ باطل کی طاقت سے جو ہے مرعوب ہو کر کے ان کے قدموں میں سر دے رہے ہیں، باطل کو مضبوط دے کر کے ان کی جوتیاں صاف کر رہے ہیں، جوتیاں چاٹ رہے ہیں، انہیں ڈر ہے کہ ہمیں کہیں کچھ نہ ہو جائے، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔
یہی منافقت ہے، یہی منافقت ہے، یہی منافقت ہے کہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ اسلام کو مان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ غیروں کی جوتیاں چاٹ رہے ہیں۔ یہی تو منافقت ہے، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ ہدایت دے ان کو۔ میں نے تو کچھ ویڈیو دیکھا ہے کہ امام کر کے کوئی بندہ ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، الیاسی کر کے کچھ نام ہے، وہ بھی اس طرح کی باتیں۔ اور وہ جو کیس لڑ رہے تھے، کیا نام تھا ان کا، اقبال انصاری، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، ہم انویٹیشن ملا، بہت مبارکباد، ہم بھی جائیں گے۔ ارے تم جیسے لوگ اس کا کیس لڑ رہے تھے تو حال کیا ہونا تھا؟ تمہارا گھر ٹوٹا، لوگ آ کر کے بس گئے، تم اس پر کہہ رہے ہو مبارکباد آپ کو۔ یہ منافقت ہے بھائی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ الگ ہوں گے اس طرح کے لوگ، اللہ ہماری بھی اور آپ سب کی حفاظت کرے، لیکن الگ ہوں گے یہ لوگ، آج نہیں تو کل الگ ہوں گے، لیکن یہ الگ ہوں گے، یہ اہل حق کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یا تو اللہ انہیں ہدایت دے کر کے مکمل مومن بنائے گا، یا تو اللہ انہیں راستے سے صاف کر کے ایمان والوں کو پاک اور صاف کر دے گا۔ یاد رکھیے، جب یہ معمولی طاقتوں کی طاقت کو دیکھ کر کے ان کے جوتوں میں اپنا سر دے رہے ہیں، تو یہ لوگ تو دجال کی سب سے پہلے آ کر کے بیعت کریں گے کہ ہم تمہیں خدا مانتے ہیں، تم ہمیں بخش دو۔ معمولی طاقتیں، اچھا اس سے پہلے بھی بہت ساری طاقتیں آئی ہیں، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے سروں کو دھڑوں سے الگ کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو آج حالات دیکھ رہے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا۔ آپ نبوی زندگی اٹھائیے، آپ اٹھائیے نبی زندگی، آپ پڑھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی، حضور کی مدینہ کی زندگی، اس کے بعد فتوحات، آپ پڑھیے، آپ کو سب ملے گا۔ جو مصائب حالات مسلمانوں پر آئے ہیں، ہم سے زیادہ آئے تھے، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ کا واقعہ پڑھ لیجیے، آپ وعدہ کیجیے مجھ سے کہ آپ پڑھیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، ان چکروں میں نہ پڑیں، آپ مایوس نہ ہوں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں۔ مسجد قرطبہ، اسپین کی مسجد، 700 سال درس حدیث ہوا، آج وہاں چرچ بنا ہوا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ننگئی پن ہے وہاں پر، نیوڈیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو آئی ہیں باطل طاقتیں، زور آزما رہی ہیں۔ انشاءاللہ جاء الحق و زاق الباطل کا نعرہ لگے گا، وہ تو لگنا ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے جاء الحق و زاق الباطل، حق آئے گا تو باطل جائے گا۔ مایوس نہیں ہو، کوئی ایسا کام بھی نہ کریں جس سے ملک میں بدامنی پھیلے، لیکن آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہم یہ کہیں گے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کا تعلق اللہ سے جوڑیں، نمازوں کی پابندی کریں، سود بیاز حرام کاری کو ختم کریں، ان چیزوں کو ختم کریں، جھوٹ فریب دھوکہ غیبت چوری زناکاری مکاری بدبختی بددیانتی ان کو ختم کریں، آپ مومن بن جائیں، اپنی مساجد کو آباد کریں، انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ ہمارے یہاں سارے کام سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، سارے کام سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہی دین پھیلے گا، سوشل میڈیا پر ہی دعا اجتماعی ہوگی، سوشل میڈیا پر ہی تمام معاملات ہوں گے۔ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن زمینی حقائق سے دور ہو کر کے آپ خالی سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ مسجدیں خالی ہیں، وہاں رونا رو رہے ہو کہ ہم وہاں نماز نہیں پڑھ سکے، ہم اس کو دیکھ نہ سکے، شہید ہو گئی، المناک واقعہ ہے۔ ہم تو کہیں گے اللہ تعمیر کرے دوبارہ، لیکن میرے دوستو عزیزو، اپنے آپ کو بدلنے کی پہلے فکر کریں۔ یہ بہت ہو گیا، ان پر بلیم ان پر بلیم، کبھی علماء کی برائی، کبھی کس کی برائی، کبھی کس کی برائی، ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم کیا ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے محلے کے اندر یونٹی بنائیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، دعوت کا کام کریں، اور مسجد کے اندر لوگوں کو لے کر کے جائیں، مسجد کی آبادی کی محنت کریں۔ آپ نہیں کریں گے، وہ آپ کے پاس آدھے گھنٹے نہیں کہ آپ آدھے گھنٹہ اپنی مسجد میں وقت دیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر دین پھیلانے کے لیے اور کرانتی کرنے کے لیے 6 گھنٹے کا وقت آپ کے پاس ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اپنی مسجد میں فرض نماز کے علاوہ کتنا وقت آپ دیتے ہیں؟ اب میں تو بات کروں گا تو 80% فرض نماز میں بھی نہیں آتے اور سوشل میڈیا پر ڈنکا بجا رہے ہیں، لیکن فرض نماز کے علاوہ اپنی مسجد میں آپ کتنا وقت دیتے ہیں؟ قوم کی فلاح و بہبودی کی خاطر کیا فکریں ہیں آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کا سارا فکر، سارا معاملات آپ کے سوشل میڈیا پر ہے۔ آپ وہیں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں اور وہیں سے فتح کرنا چاہتے ہیں پورے عالم کو۔ یہ نہیں ہوگا، زمین پر اترنا پڑے گا، زمینی حقائق سے جو ہے آشنا ہونا پڑے گا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو اس لیے میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، آپ اللہ سے لو لگائیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، اور اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں اور دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میں تو دیکھتا ہوں ویڈیوز تو میں ڈر جاتا ہوں اپنے بارے میں اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ اللہ یہ تو آزمائش کا دور ہے، اچھے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کی جوتیوں میں سر دے رہے ہیں، ڈر اور دباؤ اس قدر ہے، مروب اس طرح ہے کہ ان کی جوتیاں صاف کریں، جوتیاں چاٹ رہے ہیں،
کل کو ان کا کیا ہوگا؟ ابھی تو چھوٹے دجالوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں ان کے، بڑا دجال آئے گا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بیت الخلاء کو بھی صاف کریں گے اپنے ایمان کا سودا کر کے. پتہ نہیں کیا ہرس و لالچ ہے، یا ڈر ہے، یا کچھ پیسے مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سواگت کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلانا ڈھمکانا کرتے ہیں. آپ اس سے الگ ہو جاؤ، نہ نیگیٹو بات کرو نہ پازیٹیو بات کرو، کم سے کم خاموش تو رہو، کم سے کم خاموش تو رہو. دل سے برا سمجھو. حدیث میں ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. برائی کو روکنا اپنے ہاتھ سے یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اور اس کے بعد اگر طاقت ہاتھ سے بدلنے کی نہ ہو تو زبان سے اس کو روکنا یہ اس سے کم درجے کا جو ہے یہ ایمان ہے. اور اگر اتنا بھی تمہارے اندر طاقت، اتنی قوت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے بھی بدل سکو زبان سے، تو کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھو. یہ وذالک اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھا جائے. اگر آپ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کہاں ہے آپ کے اندر ایمان؟ توبہ کرو بھائی، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ اللہ جس دن کھڑا کرے گا حق و باطل کے سامنے، کہیں تمہیں باطل کے سب میں پھینک نہ دے اور انہی کے ساتھ تمہیں جہنم میں بھیج دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، اسلام پر زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب کی تمام امت کی حفاظت فرمائے.